اگر کبھی یہ سمجھیں کہ یہاں ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، یا اس موقع پر حکمت عملی یہ ہے کہ ہم پیش قدمی نہ کریں بلکہ پیچھے ہٹ جائیں جس سے جھگڑا نہیں ہوگا، تو یہ پیچھے ہٹ جانا یہ بزدلی نہیں ہے، یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت عملی کا حصہ ہے اور حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے کیا پیغام دیا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بہادر قوم نہیں تھی؟ بڑے بڑے مولا علی ساتھ نہیں ہیں؟ کتنے بہادر حضور کے ساتھ ہیں؟ تو پھر حضور نے بزور شمشیر مکے میں داخل ہونے کو ترجیح کیوں نہیں دی؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اللہ کی رہنمائی میں کرتے ہیں۔ تو اب یہاں الوہی تعلیمات کیا ہیں، خدائی تعلیمات کیا ہیں کہ اگر کبھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے تو اسے کمزوری نہ سمجھنا، جھگڑا نہ کرنا، ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، میں رب تمہیں فتح عطا فرماؤں گا۔ صلح حدیبیہ میں بعض ایسی شکیں تھیں کہ کچھ صحابہ کرام وقتی طور پر ان شکوں سے غمگین ہوئے، دل افسردہ ہو گئے کہ ہم کیوں مشرکین کی یہ شرطیں مان رہے ہیں، پر دلوں کو ایک اطمینان تھا کہ ہم اس ہستی کے غلام ہیں جو اللہ کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، ہم قائد انسانیت کے غلام ہیں، قائد المرسلین کے غلام ہیں۔ دل کو ایک اطمینان تھا، لیکن ان شکوں کی وجہ سے کچھ غم دلوں پہ طاری تھا کہ ہم مشرکین کی شرطیں مان کے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ صحابہ حضور کے حکم کے مطابق ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، صلح کر لی۔ اب مجھے بتائیں اس صلح کا اسلام کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اس صلح کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید نے کلمہ پڑھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں ہستیوں نے، صفوان بن امیہ، ان سب نے کلمہ پڑھے صلح حدیبیہ کے بعد ہی۔ جب حضور صلح حدیبیہ کے لیے موجود ہیں حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ ساتھ، اور جب آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں 8 ہجری میں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 8 ہجری میں جب آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں 1500 نہیں 10,000 صحابہ ساتھ ہیں۔ تو ایک قدم پیچھے ہٹ جانے کا اسلام کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ پتہ چلا کبھی اپنے آپ کو لڑائی کی آگ میں نہ ڈالنا بلکہ ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، اس کے وسیع تر مفادات ہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور قولی احادیث میں ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پہ ہو، جھگڑا کر سکتا ہو لیکن جھگڑا نہ کرے، اسے جنت کے درمیان محل عطا کیا جائے گا۔ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا ان سب کو تحمل والا بنا دے۔ آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چلا کہ کون جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، کہ حدیث بڑی پسند آئی ہے۔ جو خاموش ہے میرا خیال ہے ان کا بھی حدیث پر تو ایمان ہے، لیکن ویسے انہوں نے سبحان اللہ نہیں کہا، تو حضور کے فرمان پر ہمیں حدیث سمجھ آئی ہے نہیں آئی، ہم اس لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا جو حق پہ ہے، جھگڑا کر سکتا ہے لیکن جھگڑا نہیں کرتا، اسے جنت کے درمیان محل دیا جائے گا، یعنی اعلیٰ مقام جنت میں اسے عطا کیا جائے گا۔
تو تیسری حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اسلام کی تعلیمات میں سے جھگڑا ختم کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کبھی ایک قدم پیچھے ہٹ جانا یہ کمزوری نہیں بلکہ حضور کی تعلیمات میں سے ہے۔ یہ حکمت عملی کا بھی تقاضا ہے، جھگڑا نہ کرنا اور امن کی فضا کو قائم کرنا۔